السلام علیکم. محمد عاقل صاحب عبداللہ مودود راولپنڈی پاکستان سے بات کر رہا ہوں. آج کل ایک یہ میسج بڑا گردش کر رہا ہے جس میں کوئی بھی حاجت کوئی بھی چیز جو ہے آپ کو درپیش ہو تو آپ حضرت فاطمہ کے وسیلے سے اس طرح سے کچھ جو ہے نا دعا کریں تاکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کر کے اس کی منظوری کروا لیں. تو یہ کیا حقیقت کیا ہے اس میں, اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں. دوسرا یہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے, بہت اچھا چینل اور بہت ہی بہترین صحیح طریقے سے رہنمائی کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی جان مال میں برکت دے, آپ کے اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے, اور اس کے صدقے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو صحیح رہنمائی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو صحیح رہنمائی عطا فرمائے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد, آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ, آپ کا دوست محمد عاقل. ہمارا نیا چینل, ہم اکثر آپ سے درخواست کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے نئے چینل سے جڑ جائیے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ اگر اللہ نہ کرے کوئی حادثہ پیش آ جائے اور ہمارا چینل بند ہو جائے تو دوسرا چینل جس کے دروازے ہم نے آپ کے لیے کھول دیے ہیں, اگر آپ سے جڑے ہوں گے تو پھر بہت آسانی سے ہم ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو پائیں گے. اس لیے براہ کرم ہمارے نئے چینل سے یا تمام جتنے بھی چینل ڈسکرپشن باکس میں ہیں ان سے آپ پلیز جڑ جائیے. آج کا سوال آپ نے سن لیا ہے, دراصل اس کا تعلق ہے وسیلے سے. پوچھا یہ جا رہا ہے کہ سرکولیشن میں ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وسیلے کی دعا کی جائے اور پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ دعا پیش کریں گی اور پھر وہ دعا اللہ کے حضور پیش کی جائے گی اور پھر اللہ رب العالمین اسے شرف قبولیت عطا فرما دے گا. کسی بھی حاجت کے لیے کہا جاتا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وسیلہ طلب کرنا جائز ہے. اس سلسلے میں جہاں تک علماء کا کہنا ہے ہمارے ہندوستان پاکستان کے, وہ تو اکثریت اس طرح کی باتیں آپ نے سنی ہوں گی کہ جناب یہ جائز ہے, لیکن دلیل کے طور پر جتنی بھی روایات وہ پیش کرتے ہیں وہ یا تو ضعیف ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان اور وہ ثابت ہی نہیں ہے. ان میں سے آدم علیہ السلام کا قصہ. اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے. ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ کسی بھی شخص کا وسیلہ لینا اس کی وفات کے بعد, خاص طور پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 100% حضرت فاطمہ سے افضل ہیں, بلکہ تمام انبیاء سے افضل ہیں, بلکہ تمام دنیا میں جتنی بھی اولاد آدم ہیں سب سے افضل ہیں. ان کا وسیلہ اور دوسری شخصیات کا, عبد القادر جیلانی کا, اجمیر والے کا اور مصر والے کا, کلیر والے کا, لاہور والے کا, ان کا وسیلہ لینا چاہیے یا نہیں؟ سنیے شیخ محمد بن صالح العثیمین کو. یہ کہنا جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے نبی کے وسیلے سے, اس کے اعلیٰ مقام کی وجہ سے تجھ سے سوال کرتا ہوں. لهذا النبي أرجو بيان صحة هذا القول وصحة توسل آدم بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويقول السائل الحديث مذكور في كتاب البداية والنهاية لكثير رحمه الله. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے البدایہ والنہایہ میں, یہ سوال میں پیش کیا گیا ہے. ہم نے اس سلسلے میں توسل کی جو قسمیں ہیں وہ متعدد مقامات پر بیان کی ہیں. فلا صحت له, جیسے میں نے فرمایا نا کہ ابن آدم کی وہ روایت جو پیش کی جاتی ہے نا کہ آدم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی تھی, فلا صحت له, لأن محمد صلى الله عليه وسلم إنما خلق بعد آدم. آدم علیہ السلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ہوئی ہے. بأزمنة كثيرة متطاولة.
وأما التوسل بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم مثل أن تقول اللهم إني أسألك بمحبتي لرسولك أن ترزقني اتباعه هذا لا بأس به. یہاں جو اہم نقطہ بیان کیا جا رہا ہے شیخ محمد بن صالح العثیمین نے اور علماء اور شیخ صالح الفوزان اور شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا وسیلہ تو جائز ہے کیونکہ یہ آپ کا نیک عمل ہے. نیک اعمال کا وسیلہ لینا جائز ہے, جیسے کہ آپ کسی کی مدد کریں, کسی کے لیے کے کام آ جائیں, یا والدین کی فرمانبرداری کریں. اور ان غار والوں کا قصہ صحیح بخاری میں جو موجود ہے, انہوں نے بھی اسی طریقے سے اپنے والدین کی فرمانبرداری اور اطاعت اور فرمانبرداری کے وسیلے سے دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کری تھی. تو وسیلہ اختیار کرنا, اللہ کے پیارے پیارے ناموں کا وسیلہ اختیار کرنا جائز ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا نیک اعمال کا وسیلہ کرنا کہ اللہ میں نے یہ کام کیا ہے, یہ بھی جائز ہے نیک عمل کا. اور یہ بھی جائز ہے کہ آپ کسی عالم کے پاس اور کسی بزرگ کے پاس جو دین سمجھتا ہو اور دین کی توحید سے اور معرفت اس کو حاصل ہو, اس سے آپ کہیں کہ میرے لیے دعا کر دیجئے, یہ بھی جائز ہے. لیکن جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں, چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا عبد القادر جیلانی ہوں یا حسن حسین ہوں یا حضرت علی ہوں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہوں, ان تمام کی وفات کے بعد ان سے وسیلہ طلب کرنا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بدعت ہے, اور کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے, گمراہی جہنم میں لے کر جاتی ہے. اس لیے گمراہ کن باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں, اور ہمارے چینلز کو ایک بار پھر میں عرض کر رہا ہوں, ان ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد شیئر کریں اور جڑ جائیں ہم سے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.